اتنی سی تھیلی بھر کر کے حضرت مولانا مدنی کے لا کر کے مولانا مدنی کو دیا، آپ کا مرید ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھی کمپرومائز کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مولانا مدنی نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ مولانا جب آئے گا بوٹ پہنیں گے تو پاؤں بوٹ کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، پتہ چلے گا بوٹ میں کچھ ہے، نکالے گا دیکھے گا کہ یہ وہی تھیلی ہے، وہی پیسے۔ خوشی خوشی میں ان کو پکڑا، خوشی خوشی میں ان کو پکڑا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تاتاریوں کا ہر زمانے میں کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ہضم نہیں ہوتی۔ علماء عیاشی کرنے لگے۔ تاتاریوں کے فتنے کے اندر مال دولت اتنا مسلمانوں کے پاس ہو گیا کہ اس میں کیا ہو گیا، مولوی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ رہے، مولوی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ رہے کہ مولوی صاحب تبلیغی تھے، کچھ اللہ والے تھے، کہ حضرت ملک کے اندر بڑی بے حیائیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، بے دینی ہے، خدا کی بغاوت ہے، آپ لوگ توجہ کرو۔ تو مولوی صاحب نے کہا اے چھوڑ یار، ہم ایک مسئلے کی تحقیق میں لگی ہوئی۔ وہ جو عامیل کو قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے، ایک بندے نے عامیل کو قتل کیا موسیٰ کے زمانے، پھر گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس پہ لگایا گیا۔ ہم لوگ تحقیق میں ہے کہ گوشت میں کون سا ٹکڑا اس کے کس جگہ پہ لگایا، جیسے کہ آپ کے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پتہ چلے گا میں مر گیا تو آپ میری قبر پہ آ جانا، اور آپ مر گئے تو آپ کی قبر پہ میں آ جاؤں گا، سمجھے؟ بنیادی عقائد میں اس کو داخل کر کے امت مسلمہ کو نماز بھی نہیں آتی، سمجھے؟ اس قسم کے مسائل میں آپ کو بتاؤں، باربیڈوس سے ایک ساتھی نے فون کیا کہ بھائی پاکستان کے اس مولوی کے بارے میں کہ اس کو بھیج دو، قرآن بہت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، اس کو بھیجو، ہم لوگ اس سے قرآن سننا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو پنجویری ہے، اس کو کیوں آپ بلاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس ویسٹ انڈیز والے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ پنجپیری غیر پنجپیری کی، یہ اس قسم کے اختلافات کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، حیات انبیاء کی کیفیت میں لڑنا، یہ سارا گن تم نے پاکستانی، ہم ہندوستانی علماء اس قسم کی لعنتوں سے پاک ہیں بخدا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم اس قسم کے مسائل میں الجھتے نہیں ہیں، ہم تو اتنا سمجھتے کہ یہ قرآن خوب پڑھتا ہے زیادہ اور ترجمہ کرتا ہے، ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں مولوی صاحب کی لمبی چوڑی تقریر نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، قرآن پڑھ کر کے قرآن سنا، قرآن، یہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ جی، یہ تو خود اس قسم کے مسائل لگے، اب ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ لے رہے کہ کس کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خدا تیرا شکر ہے، یہ حمد شکر کے معنی میں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے کافروں کی تباہی پر اللہ نے خوشی منائی، افسوس نہیں کیا، سمجھتا ہے؟ اور نبیوں نے بھی کہا ہے، نبیوں نے بھی کافروں کی تباہی پر نبیوں نے خوشی نہیں کی ہے۔ آپ نے دیکھا خطیب الانبیاء علیہ السلام انشاءاللہ 9ویں پارے میں آئے گا، جب حضرت شعیب گزرا، لوگ اس کی قوم تباہ ہو کر کے گر گئی تھی، قوم سارے کے سارے مردے پڑے ہوئے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ حضرت خطیب الانبیاء اس کو کہا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بات کی، بڑی پیاری بات کی، فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کس طرح افسوس کروں، ایسا یوں ہے فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کیسے ان پر افسوس کروں۔